ویلکم ٹو مائنڈ کیور کلینک۔ ارسطو کا ایک بہت مشہور قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو ہم بار بار کرتے ہیں، اس لیے کامیابی کوئی ایک عمل نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ یہ بات نہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ ایسے کاموں پر مشتمل ہے جو ہم تقریباً سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں، آٹو پائلٹ پر۔ تو آج کا ہمارا مشن اسی کوڈ کو کریک کرنا ہے جو ہماری زندگی کا تقریباً آدھا حصہ چلاتا ہے، ہماری عادتیں۔ ہم یہ جاننے نکلے ہیں کہ ہمارا دماغ یہ آٹو پائلٹ پروگرام بناتا کیسے ہے، اور کیا واقعی ہم اس پروگرامنگ کو بدل سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں، تحقیق بتاتی ہے کہ ہمارے روزمرہ کے تقریباً 40 سے 45% فیصلے وہ دراصل فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں، وہ عادتیں ہوتی ہیں۔ 40 سے 45%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ صبح اٹھ کر فون چیک کرنے سے لے کر گاڑی چلاتے ہوئے دفتر کا راستہ لینے تک، یہ سب ہمارے دماغ کے بنائے ہوئے شارٹ کٹس ہیں۔ شارٹ کٹس؟ کیوں؟ وجہ بہت سادہ ہے۔ دماغ توانائی بچانا چاہتا ہے۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک انتہائی سست عضو ہے جو ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ سوچنے کی محنت سے بچ جائے۔ یعنی دماغ ایک طرح سے اپنی بیٹری بچانے کے لیے ان عادتوں کو کسی ایپ کی طرح بیک گراؤنڈ میں چلاتا رہتا ہے۔ بالکل، ہمارے دماغ کا ایک قدیم حصہ ہے بیزل گینگلیا۔ آپ اسے دماغ کا ایفیشنسی مینیجر سمجھ سکتی ہیں۔ ایفیشنسی مینیجر؟ اچھا۔ جی، اس کا کام ہی یہ ہے کہ بار بار کیے جانے والے کاموں کے پیٹرن کو پہچانے اور انہیں ایک خودکار روٹین میں بدل دے، تاکہ ہمارا جو سوچنے والا دماغ ہے، پری فرنٹل کارٹیکس، وہ زیادہ اہم اور نئے فیصلوں کے لیے آزاد رہے۔ اچھا، ورنہ تو ہمیں روز یہ سوچنے میں ہی اتنی توانائی لگانی پڑتی کہ جوتا پہلے دائیں پاؤں میں پہننا ہے یا بائیں میں۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ توانائی بچانے کا ایک نظام ہے، لیکن یہ نظام یہ کام کیسے کرتا ہے؟ وہ کون سا فارمولا ہے جس سے کوئی بھی عمل ایک پکی عادت میں بدل جاتا ہے؟ اس فارمولے کو سائنسدان عادت کا چکر یا ہیبٹ لوپ کہتے ہیں، اور اس کے 3 بہت سادہ حصے ہیں۔ پہلا ہے اشارہ، کیو۔ یہ وہ ٹریگر ہے جو ہمارے دماغ کو حکم دیتا ہے کہ فلاں آٹو پائلٹ پروگرام شروع کرو۔ ٹریگر جیسے؟ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص وقت جیسے دوپہر کے 3 بجے، کوئی جگہ جیسے کچن کا کاؤنٹر، کوئی احساس جیسے بوریت یا تھکن، یا کسی اور شخص کی موجودگی بھی۔ اور دوسرا حصہ؟ وہ اصل عمل ہوگا۔ جی، دوسرا حصہ ہے معمول، روٹین۔ یہ وہ جسمانی یا ذہنی عمل ہے جسے ہم عادت کہتے ہیں، جیسے سگریٹ پینا یا فون اٹھا کر سوشل میڈیا کھولنا، یا ناخن چبانا۔ بالکل۔ لیکن سب سے اہم اور طاقتور حصہ تیسرا ہے، جسے انعام، ریوارڈ کہتے ہیں۔ انعام؟ جی، یہ وہ مثبت احساس یا نتیجہ ہے جو معمول کے بعد ہمارے دماغ کو ملتا ہے، اور یہی انعام ہمارے دماغ کو سکھاتا ہے کہ یہ پورا چکر یاد رکھنے اور مستقبل میں دہرانے کے قابل ہے۔ یہ تو بالکل کسی پالتو جانور کو سدھانے جیسا لگ رہا ہے۔ ہاں، مطلب آپ گھنٹی بجاتے ہیں جو کہ اشارہ ہے، کتا بڑھ جاتا ہے، یہ معمول ہوا، اور آپ اسے ایک بسکٹ دیتے ہیں، یعنی انعام۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ اور کچھ عرصے بعد گھنٹی کی آواز سنتے ہی کتے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا دماغ اس انعام کی توقع کرنے لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں عادتیں اپنی طاقت حاصل کرتی ہیں۔ کچھ عرصے بعد ہمارا دماغ صرف انعام کا مزہ نہیں لیتا، بلکہ اشارہ ملتے ہی اس انعام کے لیے ترسنا، یعنی کریو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اچھا۔ جیسے فون پر نوٹیفیکیشن کی گھنٹی بجتی ہے، یہ اشارہ ہے، تو ہم فون اس لیے نہیں اٹھاتے کہ نوٹیفیکیشن پڑھنی ہے، بلکہ اس لیے کہ ہمارا دماغ اس معمولی سی نئی معلومات سے ملنے والے ڈوپامین ہٹ کو ترس رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈوپامین ہٹ انعام ہے؟ جی، اور یہ ترس ہی عادت کے چکر کو خودکار اور مضبوط بناتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ عادت کا چکر تو سمجھ آ گیا، لیکن میں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں ایک چھوٹی سی تبدیلی، جیسے روزانہ صبح 5 منٹ کی واک، وہ ایک دم سے سب کچھ بدل دیتی ہیں۔ وہ بہتر کھانے لگتے ہیں، وقت پر سونے لگتے ہیں، کام پر زیادہ توجہ دینے لگتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا کچھ عادتیں دوسری عادتوں سے زیادہ جادوئی ہوتی ہیں؟ یہ جادو نہیں ہے، یہ سائنس ہے۔ آپ جن عادتوں کی بات کر رہے ہیں انہیں سماجی سائنسدان کی سٹون ہیبٹس یا کی سٹون ہبز کہتے ہیں۔ کی سٹون ہیبٹس؟ جی،
یہ وہ سپر ہیبٹس ہیں جو آپ کی زندگی کے صرف ایک شعبے کو نہیں بدلتی بلکہ ایک مثبت، آپ کہہ لیں ایک چین ری ایکشن شروع کر دیتی ہیں۔ ایک زنجیری رد عمل۔ ہاں، جو دوسرے شعبوں میں بھی اچھی عادتوں کو جنم دیتا ہے۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو صرف آپ کے رویے کو نہیں بلکہ آپ کی شناخت کو بدل دیتی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ تو ایسی کون سی کلیدی عادات ہیں جنہیں اپنا کر کوئی بھی اپنی زندگی میں ایک بڑا مثبت بدلاؤ لا سکتا ہے؟ کئی ہیں، لیکن آج ہم 3 سب سے طاقتور عادات پر بات کرتے ہیں، اور پہلی ہے ورزش۔ ورزش، یہ تو ظاہر سی بات لگتی ہے۔ ہاں، اب سب کہیں گے کہ یہ تو پتہ ہے ورزش صحت کے لیے اچھی ہے، لیکن یہ ایک کلیدی عادت اس لیے ہے کہ یہ آپ کی خود شناسی پر، آپ کے سیلف کانسیپٹ پر حملہ کرتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تھوڑا سمجھائیں۔ مطلب یہ کہ جب کوئی شخص جو خود کو سست سمجھتا ہے ہفتے میں صرف ایک بار بھی ورزش کرنا شروع کر دے تو وہ اپنے دماغ کو ایک ثبوت دیتا ہے کہ وہ سست نہیں ہے۔ اچھا، وہ ایک ایسا شخص ہے جو مشکل کام کرتا ہے۔ یہ چھوٹی سی جیت یا اسمال ون دماغ کو یہ یقین دلاتی ہے کہ اگر میں یہ کر سکتا ہوں تو میں اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ تو اس کی شناخت بدل جاتی ہے؟ بالکل، اس کی شناخت سست سے بدل کر فعال یا ڈسپلن والے شخص کی ہو جاتی ہے، اور ایک ڈسپلن والا شخص صحت مند کھانا کھاتا ہے، اپنے پیسوں کا بہتر خیال رکھتا ہے اور زیادہ صبر سے کام لیتا ہے۔ ایک منٹ رکیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ورزش کرنے کا تعلق فضول خرچی کم کرنے سے بھی ہے؟ یہ تعلق کیسے بنتا ہے؟ ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کا معمول بنا لیتے ہیں وہ لاشعوری طور پر اپنے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کم کر دیتے ہیں، زیادہ بچت کرتے ہیں اور کام پر زیادہ پرسکون رہتے ہیں۔ حیرت انگیز ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ورزش قوت ارادی یعنی ول پاور کا ایک پٹھا ہے۔ جب آپ صبح اٹھ کر اسے استعمال کرتے ہیں تو یہ دن بھر کے لیے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آپ کا دماغ کہتا ہے کہ اگر یہ شخص صبح کی نیند قربان کر کے دوڑنے جا سکتا ہے تو پھر لنچ میں سلاد کھانا یا غیر ضروری خریداری سے بچنا تو آسان کام ہے۔ بالکل، یہ خود پر قابو پانے کے احساس کو پھیلا دیتا ہے۔ زبردست۔ تو اگر کسی کو یہ عادت اپنانی ہو تو عادت کے چکر کو عملی طور پر کیسے استعمال کیا جائے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ کل سے ورزش کروں گا، یہ تو کبھی کام نہیں کرتا۔ کبھی کام نہیں کرتا۔ آپ کو جان بوجھ کر ایک چکر ڈیزائن کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ایک نہیں بلکہ کئی اشارے بنائیں۔ کئی اشارے؟ جی، مثلاً جیسے ہی صبح کا الارم بجے گا میں ورزش کے کپڑے پہن لوں گا، یہ وقت کا اشارہ ہو گیا۔ اپنے جاگرز رات کو ہی بستر کے پاس رکھ دیں، یہ ماحول کا اشارہ ہے۔ صحیح۔ کسی دوست کے ساتھ منصوبہ بنا لیں، یہ سماجی اشارہ ہے۔ پھر معمول کو انتہائی آسان رکھیں، شروع میں صرف 10 منٹ کی تیز واک۔ مقصد پٹھے بنانا نہیں، مقصد عادت بنانا ہے۔ عادت بنانا ہے، صحیح۔ اور سب سے اہم، ایک فوری انعام۔ ورزش کے فوراً بعد کچھ ایسا کریں جو آپ کو اچھا لگے۔ ایک مزیدار پروٹین شیک، ایک پرسکون گرم شاور، یا صرف کیلنڈر پر ایک بڑا سا ٹک مارک لگانا۔ بالکل، یہ فوری انعام آپ کے دماغ کو بتاتا ہے یہ محنت فائدہ مند تھی، کل دوبارہ کرتے ہیں۔ ورزش جیسی بڑی عادت تو سمجھ آتی ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسی عادتیں بھی ہیں جو صرف 30 سیکنڈ لیتی ہیں، جیسے صرف اپنا بستر ٹھیک کرنا، اور ان کا اثر بھی اتنا ہی بڑا ہو سکتا ہے۔ کیا اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ بالکل سچائی ہے۔ یہ ہماری دوسری کلیدی عادت ہے، ایک منظم صبح کا معمول، اور اس کی شروعات بستر ٹھیک کرنے جیسے چھوٹے سے کام سے ہو سکتی ہے۔ اچھا۔ جی، نیوی سیلز کی ٹریننگ میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے نفسیات یہ ہے کہ آپ دن کا آغاز ایک کامیابی سے کرتے ہیں۔ دن کا پہلا کام مکمل کر لیا۔ جی، یہ آپ کو ایک چھوٹا سا فخر کا احساس دیتا ہے اور باقی دن کے لیے مزید کام مکمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن کیا صرف بستر ٹھیک کرنا ہی کافی ہے؟ ایک اچھے صبح کے معمول میں اور کیا ہونا چاہیے؟ ایک تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی صبح سے زیادہ مطمئن ہوتے ہیں ان کے معمول میں 3 چیزیں مشترک ہوتی ہیں۔ اسے ہم ARC فارمولا کہہ سکتے ہیں۔ ARC؟ جی، A یعنی اینٹیسپیشن، توقع، دن میں کسی ایک ایسی چیز کے بارے میں سوچنا جس کا آپ کو انتظار ہے، چاہے وہ دوستوں سے ملاقات ہو یا اپنی پسندیدہ سیریز کا ایک ایپیسوڈ۔ بالکل، یہ دن کو ایک مقصد دیتا ہے۔ اور یعنی ریلیکسیشن، سکون، اپنے اعصابی نظام کو پرسکون کرنے کے لیے چند منٹ
گہری سانسیں لینا، ایک کپ چائے پینا یا صرف خاموشی میں بیٹھنا۔ اور سی یعنی کنیکشن، رابطہ، کسی سے رابطہ قائم کرنا، اپنے شریک حیات، بچے یا پالتو جانور کو گلے لگانا یا صرف خود کو آئینے میں دیکھ کر مسکرانا۔ واہ! تو بستر ٹھیک کرنے کا چھوٹا سا عمل بھی یہ تینوں چیزیں دے سکتا ہے؟ کیسے؟ آپ ایک اچھے دن کی توقع کر سکتے ہیں، یہ عمل خود پرسکون ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کسی اور کے لیے بھی بستر ٹھیک کر رہے ہیں تو یہ ایک طرح کا رابطہ ہے۔ زبردست! یہ واقعی ایک چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ ہے، اور یہ بھی آپ کی شناخت بدلتا ہے۔ آپ خود کو ایک منظم اور اپنی زندگی پر قابو رکھنے والے شخص کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیسری کلیدی عادت، یہ میرے لیے تھوڑی حیران کن ہے، اور وہ ہے کسی چیز کا حساب رکھنا، یعنی ٹریکنگ۔ صرف یہ لکھنے سے کہ میں نے کیا کھایا، وزن کیسے کم ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے جیسے صرف اپنے بینک اکاؤنٹ کو روز دیکھنے سے کوئی امیر ہو جائے۔ اصل میکانزم کیا ہے؟ آپ کی مثال بہت اچھی ہے۔ اصل میکانزم جادو نہیں ہے، بلکہ توجہ ہے۔ ہماری زیادہ تر بری عادتیں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ ہم آٹو پائلٹ پر ہوتے ہیں۔ ٹریکنگ اس آٹو پائلٹ کو بند کر دیتی ہے۔ اچھا۔ جب آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو رات کو لکھنا پڑے گا کہ آپ نے دوپہر میں برگر کھایا تھا، تو آپ برگر کھانے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کا وقفہ ہی سب کچھ ہے۔ اس لمحے میں آپ کو انتخاب کا موقع ملتا ہے۔ بالکل، اس لمحے میں آپ کو انتخاب کا موقع ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ عادت کے چکر میں ایک اضافی قدم ڈال دیتا ہے۔ اشارے یعنی بھوک اور معمول یعنی برگر کھانا، ان کے بیچ میں ایک سوچ کا لمحہ آ جاتا ہے۔ بالکل، ٹریکنگ آپ کو باخبر اور ارادی بناتی ہے۔ یہ آپ کو اپنے فیصلوں کا مالک بناتی ہے۔ ایک بہت مشہور تحقیق میں وزن کم کرنے والے 2 گروپس بنائے گئے۔ ایک کو پیچیدہ ڈائٹ پلان دیا گیا اور دوسرے کو صرف یہ کہا گیا کہ ہفتے میں ایک دن صرف یہ لکھیں کہ انہوں نے کیا کھایا ہے۔ مہینوں بعد صرف کھانے کا حساب رکھنے والے گروپ نے 2 گنا زیادہ وزن کم کیا۔ 2 گنا زیادہ صرف لکھنے سے؟ جی، کیونکہ لکھنے کے عمل نے انہیں اپنے انتخاب کے بارے میں زیادہ ایماندار اور باخبر بنا دیا تھا۔ یہ ہر چیز پر لاگو ہوتا ہے، چاہے آپ اپنے اخراجات کا حساب رکھیں یا اس بات کا کہ آپ دن میں کتنی بار غصہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ عادتیں کیسے بنتی ہیں اور کون سی عادتیں سب سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اب سب سے بڑے سوال کی طرف آتے ہیں، وہ بری عادتیں جو سالوں سے پکی ہو چکی ہیں، جیسے رات کو دیر تک جاگنا یا سگریٹ نوشی۔ انہیں کیسے بدلا جائے؟ میں نے کئی بار کوشش کی ہے کہ بس آج سے نہیں کروں گا، لیکن یہ کبھی کام نہیں کرتا۔ اور یہ کبھی کام کرے گا بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صرف معمول کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دماغ کے انعام کے لیے جو ترس ہے اسے نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہیں پر عادت کی تبدیلی کا سنہری اصول یعنی گولڈن رول کام آتا ہے۔ سنہری اصول؟ اصول یہ ہے کہ کسی عادت کو ختم نہ کریں، اسے بدل دیں۔ بدل دیں؟ جی، یعنی اشارہ وہی رکھیں، انعام وہی رکھیں، صرف درمیان کے معمول کو کسی مثبت چیز سے بدل دیں۔ اس کی کوئی مثال دے کر سمجھائیں۔ فرض کریں مجھے رات کو کام کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے میٹھا کھانے کی عادت ہے۔ تھکاوٹ اشارہ ہے، میٹھا کھانا معمول، اور انعام ہے فوری توانائی اور سکون۔ بہت اچھی مثال ہے۔ تو اسے کیسے بدلیں؟ یہاں سنہری اصول لاگو کرتے ہیں۔ اشارہ وہی ہے، کام سے واپسی پر تھکاوٹ۔ انعام جس کی آپ کو تلاش ہے وہ بھی وہی ہے، ذہنی سکون اور خلفشار۔ آپ کو صرف معمول بدلنا ہے۔ اچھا۔ جب آپ تھکے ہوئے گھر پہنچیں تو میٹھا کھانے کے بجائے 5 منٹ اپنی پسندیدہ موسیقی سنیں، یا کسی دوست کو فون کر لیں، یا صرف چند منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں۔ اچھا، تو ان کاموں سے بھی وہی انعام ملے گا؟ ان تمام کاموں سے آپ کو وہی انعام ملے گا، یعنی ذہنی سکون، لیکن ایک صحت مند معمول کے ذریعے۔ لیکن اس لمحے میں جب دماغ تھکا ہوا ہو اور صرف آسان راستہ یعنی میٹھا کھانا چاہتا ہو، تب یہ نیا معمول یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے منصوبہ بندی پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ کا دماغ پرسکون ہو، جسے محققین ٹھنڈا دماغ یا کولڈ مائنڈ کہتے ہیں۔ ٹھنڈا دماغ؟ جی، جب آپ تھکے ہوئے یا جذباتی ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ گرم حالت میں ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ سب سے آسان اور پرانا راستہ اختیار کرے گا۔ صحیح۔
اس لیے آپ کو ٹھنڈے دماغ سے ایک واضح منصوبہ لکھنا ہوگا۔ جب میں شام کو کام سے تھکا ہوا واپس آؤں گا تو میں فریج کھولنے کے بجائے اپنے ہیڈ فونز لگا کر 3 گانے سنوں گا۔ تو جب وہ لمحہ آئے گا تو فیصلہ نہیں کرنا پڑے گا، صرف اپنے لکھے ہوئے منصوبے پر عمل کرنا ہوگا۔ بالکل، یہ قوت ارادی کی جنگ کو منصوبہ بندی کی جنگ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عملی نکتہ ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری عادتیں 3 حصوں کے ایک چکر میں چلتی ہیں: اشارہ، معمول اور انعام۔ جی، اور اگر ہم اپنی زندگی میں بڑا مثبت بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک کلیدی عادات پر توجہ دینی چاہیے، جیسے ورزش، صبح کا ایک منظم معمول اور اپنی عادات کا حساب رکھنا۔ اور کسی بری عادت کو بدلنے کے لیے اسے ختم کرنے کے بجائے اس کے معمول کو کسی نئی اور بہتر چیز سے بدلنا ہے، جبکہ اشارہ اور انعام وہی رہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک بات چھوڑ کر جاتی ہوں۔ جی، یہ تمام اصول صرف ہماری جسمانی عادتوں پر لاگو نہیں ہوتے، یہ ہماری ذہنی عادتوں پر بھی اتنے ہی مؤثر ہیں۔ ذہنی عادتیں؟ جی، منفی سوچ، ہر بات پر غصہ کرنا یا خود پر تنقید کرنا، یہ بھی عادت کے چکر ہیں۔ ان کے بھی اشارے ہوتے ہیں، جیسے کوئی غلطی کرنا، ان کے بھی معمول ہوتے ہیں، جیسے خود کو برا بھلا کہنا، اور ان کے بھی انعامات ہوتے ہیں، جیسے وقتی طور پر ذمہ داری سے فرار کا احساس۔ واہ! جب آپ اپنے ان ذہنی نمونوں کو عادت کے طور پر پہچاننا شروع کر دیں گے تو آپ انہیں بھی اسی سنہری اصول کا استعمال کرتے ہوئے بدلنے کی طاقت حاصل کر لیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔